اسم اعظم، یہ اسم محمد ہی ہے اسم اعظم، ہے قرآن ناطق یہ سورت تمہاری، ہے قرآن ناطق یہ سورت۔ سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، یہ بڑے لالا جی غریب نواز گولڈوی، بابو جی غریب نواز کے لخت جگر اور مہر علی شاہ کے بڑے پوتے حضرت غلام معین الدین المعروف بڑے لالا جی کی یہ نعتیہ کلام تھا۔ اب آخر میں نسبت کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، محبوب تیری گلی کے کتے سے بھی نسبت مل جائے، سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، ہے مشتاق مدت سے حسرت تمہاری۔ اسی ذوق کے ساتھ کوئی آواز خاموش نہ ہو، کوئی زبان خاموش نہ ہو، اپنے لبوں کو آواز بلند کر کے درود و سلام سے تر کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حضرات گرامی، ماہ صفر المظفر کی آج 28 تاریخ ہے۔ اس ماہ مکرم کا آخری جمعہ ہے اور آنے والے ماہ ربیع النور، ماہ ربیع السرور اور ماہ عاشقاں ربیع الاول شریف کا استقبالیہ جمعہ شریف ہے۔ اس ماہ مکرم کی نسبت سے آپ کئی جمعۃ المبارک کے مواقع پر نماز کی برکات، نماز کے اسرار و رموز، رات کی نماز کی برکتیں اور نماز سے کترانے کی نحوست اور سزا، یہ آپ کئی جمعوں پر یہ موضوعات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج مل کر ماہ ربیع الاول شریف کے استقبالیہ طور پر حضور کی بارگاہ میں حضور کے محفل میلاد کی برکات کا ذکر کر کے اپنے ایمانوں کو تازگی بخشیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے اس دن کا ذکر کیا ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر اس دن کا ذکر کیا ہے جس میں ان کی وفات ہوئی، اور پھر اس دن کا ذکر کیا ہے جس دن پھر انہیں اس دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اور اللہ نے ذکر بھی بڑے ایک خاص انداز میں فرمایا والسلام علیہ، والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پر سلام ہو جس دن عیسیٰ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھے نہیں آپ میرا جملہ؟ میں نے تو مفہوم پیش کیا، جملہ میرے رب کا ہے، کلام میرے رب کا ہے، رب نہیں فرما رہا اس آیت کریمہ میں سلام ہو اس دن پر جس میں قرآن نازل ہوا، سلام ہو اس دن پر جس دن شب برات ہے، یا سلام ہو اس دن پر، بلکہ فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن کلمۃ اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو یارو جن کے صدقے عیسیٰ کو ولادت ملی اور ولادت کے ساتھ نبوت و رسالت کی یہ نعمت ملی، اس نبی کی آمد پر خدا کا کتنا بڑا سلام ہوگا، خدا کا کتنا بڑا سلام ہوگا۔ پتہ چلا اس دن سلامیاں پیش کرنیاں، جن دنوں میں اللہ کے مقبول اور اس کے نبی دنیا میں آتے ہیں، یہ سلام بھیجنا تو میرے رب کی سنت مبارکہ ہے۔ اس دن سلام بھیجنا، بس سلام علیہ، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ دن منانا، چاہے سلام پیش کر کے مناؤ، چاہے نوافل کی کثرت سے مناؤ، چاہے روزے رکھ کے مناؤ،
چاہے صدقہ و خیرات کر کے مناؤ، یہ ساری کی ساری جشن میلاد کی صورتیں یا تمہیں قرآن سے ملے گی یا فرمان مصطفیٰ سے نصیب ہوگی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں پیر کا دن ہے، کون سا؟ ہم سوموار کا کہتے ہیں نا، پیر کا دن ہے اور میرے آقا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ قتادہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور افضل الایام آپ نے ہی تو کہا ہے جمعہ ہے، پر آپ نے روزہ روز پیر کا رکھا ہے، سوموار کا رکھا ہے۔ ہائے 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 کیا جواب ملا؟ سرکار فرماتے ہیں فیہ ولدت وفیہ انزل، میں اس دن روزہ رکھ کے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس دن رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جس دن رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میرا رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آنا یہ رب کا انعام اور نعمت ہے، اور میں رب کی اس نعمت کا شکر روزہ رکھ کے ادا کر رہا ہوں۔ گویا دن تو منا لیا گیا نا، دن تو منا لیا گیا نا، اور منانا بھی آج کے مولوی کی سنت نہ بنا، میرے نبی کی سنت بن گیا، میری حضور کی سنت بن گیا۔ اس کو ایک اور مشکات کی روایت سے آپ کے محبت کی جو آگ لگی ہے اس میں تھوڑا سا عشق کا تیل چھڑک دیتا ہوں۔ ہائے ہائے محفل صحابہ ہے اور مشکات کی روایت ہے، ترمذی اور دیگر کتب سیر میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور انبیاء کا ذکر ہے، جملوں پہ غور کیا کریں، حوالوں پہ غور کیا کریں کہ زمانہ حضور کا ظاہری زمانہ ہے، یہ زمانہ بھی حضور کا ہے، قیامت تک کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں ظاہری زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور صحابہ بیٹھے ہوئے اب سما مسجد نبوی کا ہے یا کوئی بھی ہے، سرکار بیٹھے ہیں اور ذکر میں لگے ہیں، اور آج کی مجلس نا انبیاء کے ذکر کی ہے، صحابہ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ انبیاء۔ اتنے میں نا حضور بھی آ گئے، اور اس روح پرور محفل میں میرا کملی والا بھی بیٹھا نا، جب صحابہ کا یہ ذکر سنا نا حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے منع نہیں فرمایا، اس محفل میں حضور بیٹھ گئے۔ پتہ چلا جس محفل میں رب کے نبیوں کا ذکر ہو، جس محفل میں رب کے نبیوں کا ذکر ہو وہ محفل بدعت نہیں ہوتی، اس محفل میں بیٹھنا تو میرے نبی کی سنت ہوتی ہے۔ سرکار بیٹھ گئے، سرکار آپ نے انصاف کی سماعت سے آج کی گفتگو سننی ہے، اور عشق کی عینک لگا کر آپ کی حدیث پاک پڑھا کریں۔ اب حضور بھی اس محفل میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کے لبوں پر جملہ تھا ابراہیم خلیل اللہ ہے، بڑا مزہ آئے گا، میں اگلے جملے جو پیش کر رہا ہوں نا، ایک صحابی کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ دوسرے بولے عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ ایک صحابی کے لبوں سے نکلا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور ایک صحابی کی زبان سے حضرت آدم کا تذکر جمیل ان الفاظ میں ہوا صفی اللہ ہیں، عرب کے چنے ہوئے ہیں۔ تو گویا کوئی کہہ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی کے لبوں پر ہے عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، کسی صحابی کے لبوں پر ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور کوئی صحابی عرض کر رہا ہے آدم صفی اللہ ہے، اور میرے حضور سن رہے ہیں۔ نہیں مزہ آیا تیرے جواب کا؟ میرے نبی سن رہے ہیں۔ گویا پتہ چلا نبیوں کا ذکر سننا بھی، وہابی مانے یا نہ مانے بدبخت، میرے نبی کی سنت ضرور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے نبی کی سنت ہے، اور حضور نے منع بھی نہیں فرمایا۔ کیوں وقت ضائع؟ استغفار پڑھ لیتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے،
مجھ پہ درود پڑھ لیتے، کوئی نماز کے مسائل پہ بحث کر لیتے، کوئی روزوں کے مسائل سکھا لیتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں صحابہ، میں نے تمہاری تقریریں سن لی ہیں، ہاں ہاں میں نے تمہاری تقریریں سن لی ہیں، اور تمہاری تقریروں پر میں اپنی تصدیق کی مہر بھی لگاتا ہوں۔ جو تم نے یہاں پڑھی ہے، انبیاء کا ذکر کیا ہے، یہ تم نے بدعت والا کام نہیں کیا، یہ تم نے شرک والا کام نہیں کیا، تمہارے ذکر سے رب ناراض نہیں ہوا۔ اب حضور فرماتے ہیں، پہلے صحابہ نے کہا نا، ایک نے کہا صفی موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اب حضور فرماتے ہیں ہاں بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پہلے یہ جملے صحابہ علیحدہ علیحدہ بول رہے تھے، اب چاروں جملے انبیاء کے حضور نے صحابہ کے مجمع میں بول کر ایک اور سنت میرے لیے بنا دی۔ تمہیں تو مل گئی نا کہ صحابہ سے حضور نے انبیاء کا ذکر سنا، حضور کا انبیاء کا ذکر کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، بے شک آدم صفیح اللہ ہے۔ اللہ نہیں مزہ آیا تیرے جواب کا؟ میرے نبی کا جملہ تیرے کانوں سے حضور کی عظمت پہ ٹکرانے والا ہے، اسے خالی نہ چھوڑنا، سبحان اللہ کی صداؤں میں مصطفیٰ کی آستانے سے فیض لے لینا۔ ہاں فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم صفیح اللہ ہے، پر فرمایا اللہ انا حبیب اللہ۔ نہیں یار نہیں یار، سب بولتے تو مزہ مجھے آتا۔ اس انداز میں عشق و محبت میں سبحان اللہ کی صدا دو کہ میدان معاشر میں مسجد کی دیواریں بھی گواہی دیں، رسول اللہ آپ کے میلاد کے ذکر پر ہم تنگ دل لے کے نہیں بیٹھے تھے، مچلنے والے دل لے کے بیٹھے تھے۔ ایک بار پھر میں وہ جملہ بولنے والا ہوں آپ کے امتحان کے لیے، سبحان اللہ کی صدا کی خاطر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، آدم صفیح اللہ ہے، بے شک یہ ساری شانیں حق ہیں، پر فرمایا اللہ انا حبیب اللہ، پر میں رب کا حبیب ہوں، میں رب کا۔ تقریر حضور کی ختم نہیں ہوئی، وہ تقریر آج سنو گے آپ، ایک ایک جملہ خدا کی قسم تیرے عقیدے کو جھنجھوڑنے والا ہے، ایک ایک جملہ تجھے تیرے عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا ہے، ایک ایک میرے نبی کا جملہ جو حضور نے اپنی شان کے بارے بیان فرمایا وہ تیرے لیے ذریعہ نجات بھی ہے۔ پہلا جملہ فرمایا اللہ خبردار توجہ کرنا، خلیل اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، صفیح اللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، حبیب ایک ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگلا جملہ حضور نے فرمایا آنا حامل لواء الحمد، آنا حامل لواء الحمد تخت آدم ومن دونہ، اور صحابہ یہ بھی یاد رکھو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جھنڈے کی وسعت یہ ہے عیسیٰ سے لے کر آدم تک سارے نبی اپنے جھنڈے لے کے نہیں مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے مصطفیٰ کے جھنڈے کے۔ یار کی بات اب بھی نہیں ختم ہوئی، یہ وہ نعت ہے جو مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہے۔ اگلے جملے کے لیے تیار ہیں؟ کون نہیں سبحان اللہ سے مجھے کہہ دیا گا، سبحان اللہ سے۔
اگلا جملہ حضور انا اول شافع انا اول مشفع، اے میرے صحابہ سن لو، قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات ہے، اور سب سے پہلے رب جس کی شفاعت کو قبول کرے گا وہ بھی کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ بھی کس کی ذات ہے؟ اگلا جملہ سرکار فرماتے انا اول من یتحرک خلق الجنت فیدخلنی معی فقراء المؤمنین۔ سرکار فرماتے ہیں میری یہ شان بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دینے والا، سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانے والا کوئی اور نہیں، حبیب اللہ ہے، وہ بھی میری ذات ہے۔ اگلے جملے پہ غرباء، مساکین، فقراء کے لیے میرے نبی کی ایک تسلی ہے، ایک انعام ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ میرے حضور۔ اور فرمائیں کہ جنت میں جاؤں گا کس انداز میں؟ مصطفیٰ جنت میں کیسے جائیں گے؟ فَيَدْخُلُنِيهَا مَعِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں جنت میں اس حال میں جاؤں گا میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، اور غرباء کے ظلمت میں رحمت اور حمد کا جھنڈا لے کر میں جنت میں جاؤں گا، اکیلے نہیں، غریب امتیوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غم زدوں کو رضا، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، رب سلم کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اگلی حدیث اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے ساتھ لیا اور مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، اور انداز حضور کے چلنے کا اور گلیوں میں ہائے ہائے، جدھر سے محبوب گزر رہے ہیں، جدھر سے گزرے گلیاں محبوب کی گزرنے کی صدائیں دے رہی ہیں۔ کیسے کیسے صدائیں دے رہی ہیں؟ کیسے؟ ایسے خوشبو سے لدی، ایسے خوشبو سے لدی باد بہاری گزری، ایسے خوشبو سے لدی باد بہاری گزری، جس طرف سے سرکار دو عالم کی سواری گزری، جس طرف سے سرکار دو عالم کی سواری گزری۔ میرے آقا گلیوں کو معطر کرتے ہوئے ابو دردہ کی معیت میں سرکار جا رہے ہیں۔ ابو دردہ کو کوئی پتہ نہیں یار نے کدھر جانا ہے۔ اتنے میں نا ابو دردہ کہتے ہیں سرکار نے نا رخ انور ابو عامر انصاری کے گھر کی طرف فرما لیا۔ اب جو پہنچے عامر انصاری کے گھر تو کیا دیکھا؟ گھر نا مصطفیٰ کے عاشقوں سے نا آج بھرا ہوا ہے، سین میں بندے ہی بندے، لوگ ہی لوگ ہیں۔ سرکار بھی پہنچ گئے۔ جب سرکار پہنچے ابو دردہ کہتے ہم بیٹھ گئے نا تو ہمارے جانے سے پہلے ہی نا ابو انصاری تقریر کر رہے تھے، اپنے گھر میں مجلس سجا کے، محفل سجا کے نا کچھ بیان کر رہے تھے۔ موضوع کیا تھا؟ وقاء ولادتہ، آج صحابی رسول مدینہ کی دھرتی پر اپنے کاشانے پر نماز، روزہ، حج، زکات کی محفل سجا کے نہیں بیٹھا، آج یار کے جشن میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں حضور کے خصائص، حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، گھر کے افراد ہیں۔
اور محفل بڑی عروج پر ہے، اتنے میں نے حضور بھی بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے جب حضور پہنچے ہوں گے محفل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور بیٹھے نا، جب عامر انصاری حضور کی ولادت کے موضوع پر خطاب کر چکے نا، اب میرے حضور نے 3 جملے بولے۔ کس نے بولے؟ ہاں، آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں، سننے کو کے لیے تیار ہیں تو کہہ دیتا ہوں، ورنہ ٹائم تو ہو گیا ہے۔ اب حضور محفل میں آئے، محفل کا رنگ دیکھا، محفل کا ڈھنگ دیکھا، محفل کی نور دیکھا، محفل کا سرور دیکھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ابو عامر انصاری مبارک ہو، تیری محفل کو خدا نے قبولیت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ان اللہ فتح ابواب الرحمہ، آج اللہ نے تیری محفل پر 1 2 3 نہیں، رحمت کے سارے دروازے تیرے گھر کے لیے کھول دیے ہیں۔ تیری محفل کی برکت سے، جشن میلاد کی برکت سے اللہ نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ صرف یہ نہیں فرمایا، آج تو ادھر بھی تیری محفل سجی ہے، میں الملائکۃ تستغفرون لک، عامر تو یہاں سجا کے بیٹھا ہے مصطفیٰ کی محفل، رب نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جب تک محفل جاری رہے وہ یار کا ذکر کریں، اور تم محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تیسرا جملہ، من فعل فعلک بحالک، سرکار فرماتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ، ابو انصاری کی طرح، اس جملے پہ غور کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کے لیے حضور کا انعام ہے، مصطفیٰ کا پیغام ہے، تیری بخشش کا سامان ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں من فعل فعلک یحل بحالک، سرکار فرماتے ہیں ابو انصاری، ابو دردہ سن لو، گواہ ہو جاؤ، تمہاری طرح جو بھی گھر میں محفل سجائے گا، ہر محفل والے گھر پر خدا کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور سب کے لیے خدا کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام، دل تھا میں پورے 2 بجے آج کی گفتگو کو سمیٹتا، موضوع تو بڑا طویل تھا، 1 2 روایات پہ ہی اختصار کے ساتھ عرض کر لیا ہے، بس آپ کے ذوق کے لیے ان جملوں پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ سج گئے، ایمان رکھیں خدا کی قسم، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سج گئے، میلاد بدعت نہیں، خدا کی قسم میرے نبی کی سنت ہے، میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے، محدثین کی سنت ہے، اور جو میلاد کرتا ہے دونوں جہانوں کی برکت خدا اس کے گھر میں ڈال دیتا ہے۔ اس پرفتن دور میں تو میلاد زیادہ ضروری ہے، جس گھر میں ایک بار میلاد ہو پورا سال، اس گھر کو وباؤں سے بلاؤں سے خدا عافیت عطا فرما دیتا ہے۔ بس سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، اور اپنے محبوب کا میلاد منانے والے۔ اور کس قدر سچا ہے رضا کا یہ قول صائم، مٹ گئے یار کے اذکار مٹانے والے۔ جو میلاد کرتے ہیں ان کی قبریں بھی روشن ہیں، جو میلاد کا انکار کرتے ہیں ان کی قبروں پر تو گدھے بھی نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے عاشقوں والا اور جشن میلاد منانے والوں میں ہمیں شامل رکھے، اور انشاءاللہ حسب سابق اب تو ماشاءاللہ